السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر، اللہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ، یہ خانقاہوں کی شان ہے۔ حلقہ شریف جو ہوتے ہیں، ایک دائرہ ہوتا ہے، ایسا دائرہ ہوتا ہے جہاں پر شفاعت ہے، رحمت ہے، جہاں پر روحانیت ہے۔ حلقہ شریف جو دائرہ ہوتا ہے اس میں ایک نہیں، سارے لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چلا کرتے ہیں 40 دن کا، 3 مہینے کا موکل حاصل کرنے کے لیے، جنات حاصل کرنے کے لیے چلے کرتے ہیں۔ الحمدللہ حلقوں میں چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حلقے آج بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں، جس کو حلقہ ذکر کہتے ہیں، یہ سلسلوں کی بہت بڑی نسبت ہوتی ہے اور سلسلے اس میں قائم ہوتے ہیں۔ تو حلقہ ذکر جو ہوتا ہے، ایک عام آدمی، جاہل آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا، ایک جنگل سے لا کے بٹھا دو، جو بالکل جاہل ہے، عام ہے، جس کو جنگل سے لا کے بٹھا دو اور آپ اس کو صرف ذکر حوالے کر دو، حلقہ ذکر حوالے کر دو، اور اسے یہ کہو کہ بیٹا تیرے کو ہم نے یہ تاریخ کے لیے، یہ دن کے لیے مقرر کر دی ہے، اب یہی وہ دن مقرر ہے تیرے لیے، تو یہ دن کو ہر وقت ذکر کیا کر، حلقہ ذکر کیا کر، لوگوں کو بلایا کر، حلقہ ذکر کیا کر۔ وہ شخص اس پہ عمل کرتا ہے تو اب وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، لیکن اس کو عطا ہو گئے حلقہ ذکر، اس کو عطا ہو گیا حلقہ ذکر۔ ابھی وہ مرید بھی نہیں ہے، ابھی اس کے پاس خلافت بھی نہیں، لیکن اسے ایک حلقہ ذکر عطا ہو گیا کہ تجھے یہ دن کو، یہ تاریخ کو حلقہ ذکر ادا کرنا ہے۔ اب یاد رکھیں، ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں نا تاریخ پہ، وہ تاریخ پہ آ جانا، تو اس کے استقبال کے لیے سب لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ مہمان آنے والا ہے۔ تو حلقہ ذکر کی ایک تاریخ دے دی جاتی ہے، وہ حلقہ ذکر کی تاریخ دے دی جاتی ہے، وقت دے دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ دن کو حلقہ ذکر کرنا ہے۔ اب آپ وہ دن مقرر کر دیتے کیونکہ آپ کو وہ حلقہ ذکر دے دیا گیا ہے، وہ دن آپ کے لیے مقرر ہو گیا۔ اب وہ دن آپ کے لیے مقرر ہو گیا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ جو دن دیا، کسی کو جمعرات، کسی کو جمعہ، کسی کو سنیچر، کسی کو اتوار، وہ جو تاریخ دن دیتا ہے وہ حلقہ ذکر کے لیے، تو وہاں پر وہ حلقہ ذکر اپنے کہتے ہیں اسٹارٹ کرتا ہے۔ تو وہ جاہل انسان کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی مرید نہیں ہوا، خلیفہ نہیں ہوا، اس کو تاریخ دے دیا گیا، تو وہ حلقہ ذکر کروا رہا ہے۔ تو حلقہ ذکر کی نسبت سے جو ذکر اس کو دیا گیا ہے، اس کے اندر روحانیت جاگنا شروع ہو جاتی ہے، اس پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوچو خلیفہ کا عالم کیا ہوگا، مریدوں کا عالم کیا ہوگا۔ جاہل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ حلقہ ذکر سے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، جسم پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت آنا شروع ہو جاتی ہے، طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حلقہ ذکر سے دھیرے دھیرے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آگے ہونا شروع، لیکن اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب جو ایک دن اس کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ یہی دن کو کرنا ہے، تو جس دن آپ وہ تاریخ دے دی گئی، تو اب وہاں پر فرشتے منتظر تھے کہ فلاں دن کو یہاں پر حلقہ ذکر ہونے والا ہے، تو فرشتے پہلے کے پہلے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں دعوت ہو رہی ہے۔ اور فرشتے وہاں جب آ جاتے ہیں، جب فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں ذکر کے اندر، تو ظاہر سی جب بات ہے، جب فرشتے ذکر کے اندر شامل ہوں گے، وہ آنے والے جتنے حاضرین ہیں، جن کے حاجات پورے ہونا ہے، جن کے معاملے پورے ہونا ہے، تو فرشتے وہاں موجود ہوں گے۔ تو فرشتے کس کے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ جب اللہ کے فرشتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ ذکر میں کون کون بیٹھا ہے۔ وہ حلقہ ذکر میں بیٹھنے سے وہ ذاکرین جو ذکر کر رہے ہیں، جو جن کو عطا کیا گیا ذکر، وہ ذاکرین ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ذاکرین کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے، اور فرشتے ان کا نام لکھ کے لے کے جاتے ہیں کہ فلاں 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 شخص وہاں بیٹھا تھا،
ان کے یہ معاملے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرے حلقے پھر پیغام آتا ہے فرشتوں کا کہ یہ فرشتے اپنے کا دیکھو، پھر وہ حلقے میں آگے بیٹھا نہیں بیٹھا، دوسرے حلقے میں وہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، تیسرے حلقے میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، چوتھے حلقے میں بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے دیکھتے کہ ہاں ماشاء اللہ یہ تو اپنے کا ذاکرینوں میں شامل ہے، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کے ذریعے ان کا کام کر دیتا ہے، ان کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو شفا ملنا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے حلقے ذکر ضروری ہے، اس لیے خانقاہ ضروری ہے، اور یہ ذکر کا نظام خانقاہوں میں اس لیے ضروری ہے۔ تو وہاں پر جو آنے والے زائرین کا جو فیض ملتا ہے نا، وہ فرشتوں کے ذریعے ملتا ہے، اللہ کے ذریعے ملتا ہے، کیونکہ وہاں حلقہ ذکر کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں حلقہ ذکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں فرشتے منتظر رہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہونے والا ہے۔ تو کتنا مقدس ہو جاتی ہے وہ خانقاہ جہاں پر حلقہ ذکر ہوتا ہے، اور دینے والا کتنا اپنے کہتے جو ہے تو کتنا بڑا سخی ہوتا ہے جس نے حلقہ ذکر دیا ہے، اور چلانے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جو حلقہ ذکر چلا رہا ہے۔ تو دینے والا کتنا سخی ہوتا ہے اور چلانے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اور بیٹھنے والے کتنے اپنے کہتے جو ہے تو کتنے اپنے کہتے جو ہے تو قسمت والے ہوتے ہیں کہ ایک سخی کی طرف سے حلقہ ذکر خوش نصیب کو ملا، اور خوش نصیب کے ذریعے وہ حلقہ ذکر کے اندر ذاکرین بن کے لوگ بیٹھ رہے ہیں، تو ان کے قسمتیں چمک رہی ہے، ان کی دعائیں مقبول ہو رہی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور ان کو فیض مل رہا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو حلقہ ذکر چلا رہا اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو ذکر کا ہے، حلقہ ذکر کا، جو ذاکرین بن کے ذکر کر رہے ہیں ان کو شفا مل رہی ہے، ان کو شفا مل رہی ہے۔ تو یہ حلقہ ذکر کا کمال ہے، یہ ذکر کا کمال ہے۔ جس سخی نے ان کو عطا کیا، وہ سخی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اس سخی کی طرف سے اپنے کہتے آج یہ خانقاہ چمکی ہے، ذاکرین چمکے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حلقہ ذکر کرتے ہیں اور ذاکرین بناتے ہیں، لوگوں کو ذاکرین بناتے ہیں، لوگوں کو شاکرین بناتے ہیں، لوگوں کو صابرین بناتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حلقہ ذکر کرواتے ہیں اور حلقہ ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھو، حلقہ ذکر بہت بلندی کا مقام ہے۔ یہی حلقہ ذکر ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کرامتیں ملی، ولایتیں ملی، اسی حلقہ ذکر سے ولایتیں ملی۔ حضرت صوفی عبدالرحمن جانتے کون ہیں؟ جن کا دربار سیلانی میں ہے، جن کا دربار سیلانی میں ہے۔ کون تھے آپ؟ دہلی سے آئے تھے۔ آپ کے والد کالے خان صاحب دہلی کے بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آپ کو کشتی کا شوق تھا۔ صوفی عبدالرحمن نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا کشتی کا شوق تھا۔ کشتی کرتے کرتے اپنے کہتے جو ہے تو دہلی سے نکل گئے، اور اس کے بعد میں حضرت خیر الدین مجرد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کا بھی واقعہ بہت پیارا واقعہ ہے، لیکن یہ پوری بات تواریخ ہے، بہت بڑی تواریخ ہے آپ کی، میں اس بیان میں اتنا تو نہیں بتا سکتا، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو آپ نے پیر و مرشد بنایا، اور وہاں سے خلافت آپ کو ملی، آپ نے حلقہ ذکر عطا فرمایا، ماشاءاللہ۔ تو ایک بار آپ حلقہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون؟ حضرت سید عبدالرحمن صوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حلقہ ذکر میں بیٹھے ہوئے۔ حلقہ ذکر کس کا تھا؟ پیر و مرشد کا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ ذکر میں، کوئی نیند کی حالت میں نہیں، نیند کی حالت میں نہیں، حلقہ ذکر میں آپ پہ کیفیت طاری ہوئی، اور کیفیت طاری ہوئی کن کو؟ صوفی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو کیفیت طاری ہوئی۔ تو آپ نے اسی حلقے ذکر کے اندر کیا دیکھے کہ حضرت مجدد الف ثانی
حضرت مجدد احمد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک نئے 2 نے 20 رومال عطا فرما رہے ہیں. تو اس کی بشارت بہت بڑی ہے. تو 20 رومال عطا فرما رہے, یہ حلقہ ذکر کا بہت کیفیت ہوتی ہے. ابھی 20 کا راز کیا ہے یہ صرف نظر والے جانتے ہیں, اہل بیت جانتے ہیں اور نسبت والے جانتے ہیں, یہ عام نہیں کیا جاتا. لیکن آپ کو عطا ہوا. اسی طرح سے کئی اللہ کے ولی ہیں جن کو حلقہ ذکر میں بہت کچھ عطا ہوا. تو حلقہ ذکر معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. جن کو حلقہ ذکر نصیب سے مل جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کی حالات بدل جاتے ہیں, اس کے معاملے بدل جاتے ہیں. ہاں, اسے سنبھالنا بہت ضروری ہے, تقویٰ بہت ضروری ہے. بالکل تقوی کے اندر اگر وہ رہے گا تو اس کی روحانیت پاور بڑھتے چلی جائے گی, روشنی بڑھ جائے گی, اس کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو حلقہ ذکر کو اہمیت دو, حلقہ ذکر میں آ کے بیٹھو. حلقہ ذکر سے روحانیت پاورفل ہوتی ہے, حلقہ ذکر سے درجے بلند ہوتے ہیں, حلقہ ذکر سے غیبی طاقتیں بڑھتی ہیں, حلقہ ذکر سے اللہ رب العزت آپ کے مقامات کو بلندیوں پہنچاتا ہے اور رکے ہوئے کام غیب سے بن جاتے ہیں, رکاوٹیں دور ہو جاتی, مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو حلقہ ذکر معمولی بات نہیں. میرے اس بیان کو بڑی غور سے بار بار سننا, آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو خانقاہی نظام جو ہوتا ہے, یہ خانقاہ میں جو ذکر ہوتے ہیں نا, یہ فیض کے دریا ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اجتماع ہوتا ہے, ایک اپنے کہتے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر, اور سب مل کر ذکر کرتے ہیں. تو ایک ہی بار میں اگر ذکر ہو رہا ہے, ایک ہی بار میں 10,000 20,000 ذکر ہو جاتا ہے کہ سب مل کے پڑھے. تو اگر آپ دیکھیں گے یہ ہر ہفتے میں ایک بار ذکر ہو رہا ہے تو ایسے ہی 40 دن کے اندر 1.25 लाख مرتبہ ہو جاتا ہے. جو بندہ چلا کرنے کے لیے 1.25 लाख مرتبہ 40 دن گزارتا ہے, اس کو یہ یہاں پر بھی چلا ہو جا رہا ہے 1.25 लाख مرتبہ. کیا اب وہ ہر جمعے کو پڑھوا رہا ہے, کئی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, سب مل کے پڑھ رہے ہیں. تو 1.25 लाख سے نہیں, ایک اپنے کہتے پوری زندگی زمان تک کئی کروڑ ہو جاتے ہیں. تو 1.25 लाख کے اندر یہ عالم ہے. تو اپنے کہتے جو تو ذکر کے تو سب مل کے پڑھتے ہیں, تو ذرا سے اس کا عالم کیا ہوگا. اسی وجہ سے وہ کیلکولیشن کیا جائے کتنے لوگوں نے مل کے پڑھا ہے اور کس نے پڑھوایا ہے, کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اور کس نے پڑھوایا, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے پڑھا ان کو ثواب مل رہا ہے, لیکن جنہوں نے پڑھوایا اس کو اس کا اجر دگنا مل رہا ہے. کیوں, اس نے پڑھوایا, انہیں بلایا, محنت اس نے کیا. جیسا ایک بزنس کی چین ہوتی ہے, ہاں, جس نے جب بزنس سٹارٹ کیا اور پھر اس نے اور کسی اور کو لگایا, پھر کسی اور کو لگایا, کسی اور کو لگایا, وہ لیکن سب وہ چین کو سب کو پروفٹ, سب چین کو وہ جتنے بھی چین سے جڑے ہیں سب کو ہوتا ہے. تو یہ چین ہے جو حلقے میں لے کر آ رہا, جو حلقے میں لا کے بٹھا رہا, جو حلقے میں بیٹھ رہا, جو حلقہ کروا رہا, یہ سب کو اس کا اجر ملتا ہے. اب جس نے اپنے حلقہ آرگنائز کیا, حلقہ پڑھوایا, اس کو دگنا ثواب مل رہا ہے. تو وہ تو فائدے میں رہ رہا ہے نا, وہ فائدے میں رہ رہا ہے, پاور میں رہ رہا ہے, کیونکہ اپنے کہتے ہیں اس کو پاور مل رہا ہے. تو یہی پاور روحانیت کا پاور کہلاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کے درجے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کا کمال نہیں رہتا ہے وہ کہ وہ اپنے کہتے اس کے نام سے نہیں ہوتا, وہ اس کے نام سے نہیں ہوتا, وہ حلقے کو نام سے ہوتا ہے, حلقے ذکر سے اس کے بلندی کو تک پہنچتا ہے. تو اگر وہ ذاکرین کو بلا کے بار بار بلا کے بٹھا رہا ہے تو فیض اس کا ہے, کیونکہ وہ خوش نصیب ہے کہ وہ بلا کے بٹھا رہا ہے, ذکر کروا رہا ہے. تو شفا ان کو بھی مل رہی, جو بیٹھنے والوں کو شفا ان کو مل رہی جو کروا رہا ہے, کیونکہ اس کی روحانیت پاور بڑھ رہی ہے, ان کو شفا مل رہی ہے.
جو ذکر میں بیٹھ رہے ہیں ان کو شفا مل رہی ہے، جو کروا رہا ہے اس کو روحانیت مل رہی ہے، جو بیٹھ رہا ہے ان کو شفا مل رہی ہے، اور جو ذکر کروا رہا ہے اس کو روحانیت مل رہی ہے۔ روح ہے، جو انسان کے اندر روح ہے نا، وہ روح کو غذا مل رہی ہے تو اس کا پاور بڑھتا ہے، تو اس کے اندر جب روح کے پاور بڑھتا ہے تو اس کے اندر روحانیت جاگتی ہے، تو جب روحانیت جاگتی ہے تو روحیں، 5 انسان کی 5 روحیں ہیں، یہ 5 روحیں اس کے اندر کی جاگتی ہے، اور جب 5 روحیں جاگیں گی اس کے اندر کی تو اس کے مقام روحوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ سب بیان اپنے کہتے جو ہے تو راز کی باتیں ہیں، تو جو 5 روح اس کی جاگتی ہے، تو جب 5 روحیں جاگتی ہے تو سب کے مقام الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ 5 روحیں اس کے اندر جب جاگتی ہے تو وہ 5 طرح سے کام کرتی ہے، تو کسی کو شفا ملتی ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، اور یہی روحوں کا پاور سمجھے نا جب بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر کرامتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ کرامتیں پیدا ہو جاتی ہے تو کرامت دنیا میں ظاہر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام دنیا میں روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حلقہ ذکر کتنا ضروری ہے۔ اب آپ کو جس سخی نے عطا کیا اس کا قیامت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سخی کی وجہ سے آج مجھے حلقہ ذکر ملا ہے، یا سخی کی وجہ سے آج مجھے سب کچھ ملا ہے۔ تو حلقہ ذکر کا پاور سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت حلقہ ذکر بیٹھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ میری اگلی قسط اسی پر ہوگی۔ ابھی میں نے حلقہ ذکر کے تعلق سے جو 15 منٹ کا میں نے جو ہے تو یہاں پر بیان ظاہر کیا، انشاءاللہ اگلی قسط میری اسی ذکر کے اوپر حلقے پر ہوگی۔ ضرور آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ حلقہ ذکر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔